اقتباس ہے بائی فوکل کلب سے۔ مرزا کا ذکر اور پھر بیان اپنا سمجھ میں نہیں آتا کس دل سے ختم کریں، لیکن کلب کے سرپرست اعلیٰ فہیم اللہ خان کا تعارف رہا جاتا ہے۔ یہ انہی کے دم قدم بلکہ دام و درم کا ظہورہ ہے جس نے چاکسو خرد و کلاں کے تمام ادھیڑوں کو بغیر کسی مقصد کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ خان صاحب ہر نسل کی امریکی کار اور گھوڑوں کے دلدادہ ہیں۔ آخر اس ذکر کی رفتار و کردار سے اتنے متاثر ہیں کہ کسی حسین خاتون کی انتہائی تعریف کرنی مقصود ہو تو اسے گھوڑی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اوروں پر بہت ہوا تو رزق کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، ان پر پوری بارہ دری کھلی ہوئی ہے، اور وہ بھی روز اول سے، ورنہ ہونے کو تو فارغ البالی ہمیں بھی نصیب ہوئی، مگر بقول شاعر اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو۔ ہم جب چوتھی جماعت میں پہنچے تو ان کے بڑے صاحبزادے میٹرک میں دوسری دفعہ فیل ہو چکے تھے، لیکن پیری کا احساس تو کجا، جب سے ہم نے بائی فوکل لگایا ہے ہمیں اپنی تازہ ترین یعنی ماہ رواں کی منظور نظر سے انکل کہلوا کر حسینوں کی نگاہ میں ہماری عزت اور عمر بڑھاتے ہیں۔ جس مقام پر ہم اب لاہور پڑھنے لگ گئے ہیں وہاں ان کی زبان ابھی تک سبحان اللہ کہتے سوکھی جاتی ہے۔ ہم نے ان کی جوانی کی گرمیاں نہیں دیکھیں، ہاں بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جب موصوف کی جوانی محلے کی دوشیزاؤں کے والدین پر گراں گزرنے لگیں تو انہوں نے ہمسایوں کے در و دیوار پہ حسرت سے نظر کر کے چاکسو خرد کو خیر باد کہا اور بمبئی کا رخ کیا، جہاں اون کی آڑت کے ساتھ ساتھ 1947 تک کئی اونچے گھرانوں کی روشن خیالی پر متصرف رہے۔ مرزا کا کہنا ہے کہ ان کا دل شروع ہی سے بہت بڑا تھا۔ ان کا مطلب ہے کہ اس میں بیک وقت کئی مستورات کی سمائی ہو سکتی تھی۔ خوب سے خوب تر کی جستجو انہیں کئی بار قاضی کے سامنے بھی لے گئی، اور ہر نکاح کے بعد پھر کے جوانی آئی کہ یہ عصا ہے پیر کو اور سیف ہے جواں کے لیے۔